دنیا بھر میں سیاستدان کتابیں لکھتے ہیں اور اہم راز آشکار کرتے ہیں۔ کچھ سیاستدان اپنے سیاسی کریئر کے دوران کتابیں لکھتے ہیں اور کچھ سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے ایسے ہی سابق وزرائے اعظم اور صدور کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے کتابیں لکھی اور لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں جو کہ ہمیشہ سے ایک راز تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کی، جنہوں نے اسکندر مرزا کو جلا وطن کیا اور صدر کی کرسی پر قابض ہوئے۔ سیاسی کشیدگی کے بعد ڈرامائی انداز میں اقتدار میں آنے والے صدر ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز سن 1967 میں شائع ہوئی، جس میں سابق فوجی صدر نے پاک امریکی تعلقات کے نشیب و فراز میں اس وقت کی علاقائی صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی اور جنوبی ایشیا کی سطح پر بھارت سے کشیدہ تعلقات اور پاکستان کے مسائل کا تفصیلی ذکر کیا۔ صدر ایوب نے امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان امریکہ کی کوئی کالونی نہیں، لیکن یہ نتیجہ انہوں نے تب نکالا جب وہ امریکہ کی نوکری کر چکے تھے اور اقتدار سے فارغ ہونے والے تھے۔ ان کی کتاب سے قطع نظر ریمنڈ ڈیوس کیس اور ایبٹ آباد امریکی آپریشن جیسے واقعات آج بھی پاکستان کو امریکہ کی کالونی ہی ثابت کرتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے دبنگ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی، جو کہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر ملک کے نئے وزیر اعظم بنے۔ 35 سال قبل ان کی شائع ہونے والی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ دراصل اس وائٹ پیپر کا جواب ہے جو جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں جاری کیا تھا۔ اس وائٹ پیپر کا واحد مقصد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی ساکھ کو متاثر کرنا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سن 1971 سے سن 1977 تک سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، صدر اور پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے برسر اقتدار رہے اور پھر قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں 4 اپریل سن 1979 کو پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ بھٹو راولپنڈی جیل میں تھے اور وائٹ پیپر یا کرتاس عویز کا جواب وہیں سے لکھ کر وکلاء کے ذریعے بھیجتے تھے۔ اس طرح ایک دستاویز تیار ہو گئی جسے سپریم کورٹ میں بھی پیش کیا گیا، لیکن فوجی عدالت نے پاکستان میں اس کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی، جس کے بعد یہ دستاویز لندن سمگل ہوئی۔ اس کی فوٹو کاپیاں سفارت خانوں اور ذرائع ابلاغ کو فراہم کی گئی۔ اس دستاویز کو دہلی کے وکاس پبلشنگ ہاؤس نے سن 1979 میں کتابی شکل میں چھاپا۔ اس کتاب کی بنیاد پر بھٹو کی پھانسی کو تاریخ میں جوڈیشل مرڈر قرار دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سن 1988 میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے والی دختر مشرق شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کتاب ریکنسیلیشن اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ کی، جو محترمہ نے اپنے قتل سے 1 روز پہلے ہی مکمل کی تھی۔ اس کتاب کو فروری سن 2008 میں شائع کیا گیا۔ کتاب میں محترمہ نے دہشت گردی کو سیاست کا حصہ قرار دیتے ہوئے اسلام سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں اسلامی دنیا کی تاریخ کا مطالعہ بھی ملتا ہے۔ اسلامی دنیا میں جمہوریت کے حوالے سے مغربی کردار کا جائزہ بھی لیا گیا ہے، مگر اس کتاب میں جدید اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہو کر مسلمانوں کو ایسا طریقہ کار بتایا گیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ منتخب وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹ کر صدر پاکستان بننے والے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی کتاب ان دا لائن آف فائر ستمبر سن 2006 میں شائع ہوئی، جس میں مشرف نے اپنی زندگی کے اہم واقعات کو قلم بند کیا کہ کس طرح بچپن سے جوانی اور پھر فوج میں ان کا سفر شروع ہوا اور وہ کیا سوچتے تھے۔ اس کتاب میں جنرل مشرف نے خود کو ایک بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے بے شمار جھوٹ بولے، لیکن ایک سچ کا اعتراف کیا، اور وہ یہ کہ ان کی حکومت نے ڈالروں کے عوض سینکڑوں پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی کتاب چاہے یوسف سے صدا اس وقت تحریر کی جب وہ 10 سال قید بامشقت اور 10 کروڑ روپے جرمانے کی سزا کے دوران پابند سلاسل رہے۔ ان کی کتاب میں کارگل کے موضوع کو اہم قرار دیا جاتا ہے، جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ کارگل پر قبضہ پاکستان آرمی لیڈرشپ کا ہمیشہ سے ایک پسندیدہ منصوبہ رہا۔ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں بھی ان کو آرمی قیادت نے کارگل قبضہ منصوبے پر بریفنگ دی تھی، لیکن ان کا موقف تھا کہ فوجی قوت کے ساتھ اس منصوبے پر عمل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بعد ازاں کارگل پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے سفارتی سطح پر مشکلات کا سامنا ہوگا، اور بعد میں مشرف دور میں یہی ہوا اور اس منصوبے کا انجام ہزاروں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔